میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و سہا بدر الدجا خیر الورا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس خالق دو جہاں کے لیے، اس خداوند متعال کے لیے کہ جس نے اتنے خوبصورت موضوع پر آج مجھے بات کرنے کی توفیق دی ہے۔ میں آج اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ وہ عظیم تحفہ، وہ عظیم نعمت جو رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,23,999 انبیاء کے بعد اتمام حجت کے طور پر اس کائنات میں بھیجی، کہ جس کا نام پوری دنیا جانتی ہے، جس ہادی برحق سے کوئی آشنا نہ ہو، ایسی کوئی وجود نہیں ہے، ایسی کوئی ہستی نہیں۔ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، وہ ذات کہ جو تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات کہ جو رب ذوالجلال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں خلق کی اور کہا کہ لولاک وما خلقت الافلاک، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتا، میں کوئی کائنات کی چیز خلق نہ کرتا اگر آپ کا وجود نہ ہوتا۔ تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اگر یہ پوری کائنات چرند پرند آپ کا اور میرا وجود ہے تو یہ کسی وجہ کی سے ہے اور کسی وجہ کی مرہون منت ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں بات کروں خداوند متعال کے لطف، کرم اور احسان کی، تو یہاں پر ربیع الاول کی اس خوبصورت ایام میں، جس کو ہفتہ وحدت بھی کہا جاتا ہے، اگر اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے تو میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے جب اپنی تمام تر خیر کو، اپنی تمام تر عظیم نعمات کو اختتام تک لانا چاہا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہا، تو رب ذوالجلال نے تمام انسانیت کے لیے ایک ایسی خیر کثیر جیسی نعمت دنیا میں نازل کی جس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ذات محمد مصطفیٰ کو اگر اللہ کا خیر کہا جائے، اللہ کی طرف سے بہترین نعمت کہا جائے، جس کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے ہم تمام مسلمانوں پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رب تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں ولایت امت محمد ہی بنایا۔ کائنات میں بہت سارے فرقے ہیں عزیزان محترم، لیکن ایک فرقہ سب سے جدا ہے، ایک مذہب سب سے جدا ہے، ایک عقیدہ سب سے جدا ہے، وہ عقیدہ ہے محمدیہ۔ ایز اے مسلم جب آپ خود کو کہتے ہیں تو ہمارا ایک بہت خوبصورت رہبر بھی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جہاں پر بات کی جائے یہ رب کا خیر ہے، تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنے موضوع کی جانب آنا چاہوں گی کہ رب کی خیر کی جب بات کی جائے تو خیر ذات ہی خیر عطا کرتی ہے۔ تو رب ذوالجلال چونکہ خود خیر ہے، شر خدا کی ذات سے دور ہے، تو جب رب نے اپنے خیر کو بانٹنا چاہا ہم انسانوں کے لیے تو رب نے ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اب ذات محمد مصطفیٰ کو جب رب نے خیر بنا کر بھیجا تو اس خیر کو بہت ساری صفات نوازی۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ رب نے قرآن دیا اس لیے وہ باعث عظمت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جناب زہرا جیسی بیٹی عطا کی اس لیے وہ قابل عظمت ہے، نبی خدا ہیں، جبرائیل آ کر باتیں کرتے تھے، رب کا پیغام سناتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نسبتوں سے ہیں۔ خود ذات محمد مصطفیٰ کا کیا کمال ہے، تو پتہ چلتا ہے تاریخ اسلام میں کہ ذات محمد مصطفیٰ میں خود معجزات موجود تھے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کے نور کا حصہ ہے ذات محمد مصطفیٰ، تو انہیں کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو خود ذات محمد مصطفیٰ میں بہت سارے معجزات ہیں۔ اگر اس میں سے ایک معجزے کی بات کی جاؤں تو وہ نور العلا نور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا سایہ زمین پہ پڑتا تھا۔ وجود رسالت مآب کے اگر معجزات دیکھے جائیں، فضائل دیکھے جائیں کہ خود ختمی مرتبت کی ذات میں کتنے فضائل ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ جو محمد مصطفیٰ کا وجود بنایا کتنا باعظمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے چلتے تھے وہاں پر ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ جوک در جوک جب پتہ چلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آخری رحمت للعالمین نبی ہیں، تو بہت ساری ان کے وجود کی نشانیاں ہیں، تو لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ان کے وجود کے معجزات دیکھنے کے لیے۔ یہاں پر بس ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی اور آپ سے اجازت طلب کروں گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر میرا ایک حق ہے، ایسا حق کہ جو آپ نے ادا نہیں کیا، اور میں جانتا ہوں کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے ممکن نہیں کہ وہ قرض دار ہو، ممکن نہیں کہ اس کی گردن پہ کسی کا قرض ہو۔ تو رسول خدا حیران ہوئے، کہا میری گردن پہ تمہارا کس چیز کا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب آپ دین اسلام پھیلا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے کچھ چھڑیوں سے مارا اور پس پشت مارا، مجھ پہ تشدد کیا، اور آج میں اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ رسول خدا حیران ہوئے، کہا میری تاریخ میں، میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں نے تم پہ کبھی تشدد کیا ہو، لیکن بتاؤ تمہیں میں نے کتنی ضرب لگائی، کتنی دفعہ مارا؟ کہا 2 سے 3 ضربیں ماری تھیں، میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بھرے مجمع میں اس کا اس طرح سے انتقام لینے کے لیے ذات محمد مصطفیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ رسول خدا نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ اس کو میرے قریب لایا جائے اور اس کے ہاتھ میں تعزیانہ دیا جائے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں تعزیانہ آیا اور اس نے کہا تمہیں کہاں پر رسول خدا نے ضرب لگائی تھی؟ تھا پس پشت۔ اب جیسے ہی پس پشت کی بات آئی تو رسول خدا نے اپنی پشت اس کی طرف کی اور کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو آپ کی ابا آپ کے وجود پہ نہیں تھی۔ رسول خدا نے اپنی کمر سے ابا کو ہٹایا، جیسے ہی ابا کو ہٹایا تو اس شخص نے زمین پہ سجدہ کیا۔ رسول خدا حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم نے تو مجھ سے بدلہ لینا تھا، سجدہ ریز کیوں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا، یہ سارا واقعہ اس لیے تھا کہ میں آپ کی مہر نبوت کی زیارت کر سکوں، جو رسول خدا کی کمر مبارک پر موجود تھی۔ تو یہیں پر کچھ واقعات انشاءاللہ کے ہفتہ وحدت بین المسلمین میں میرے اور آپ کے درمیان رہیں گے، تاکہ پروردگار عالم اس سیرت النبی کے ذریعے ہمیں بعمل انسان بننے کی اور بعمل محبان محمد مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و